شب برات میں کوئی صحیح حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے یا 15 کا روزہ رکھا جائے یا اسی رات کو لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں ہے وہ سمجھا جائے کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ یہ تو لیلۃ القدر کے خصائص ہیں، لیکن بہت سارے علماء، محدثین، مجتہدین، اولیاء اللہ بہرحال اس رات میں خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں۔ آپ بھی کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، صفا نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن یہ رکھنا کہ اس میں سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہی نہیں۔ شب برات کے بارے میں کوئی حدیث مبارک صحیح نہیں ملی آج تک، لیکن اقوال علماء، مجتہدین، محدثین ہیں کہ یہ بڑی برکت والی رات ہے، اسی میں ساری وہ کشف تیار ہوتی ہے، تنفیذ لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔ اس پر تمام محدثین کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکلیہ انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے۔ تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ علماء، وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے۔ تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، غلو تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ضعف ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے، بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان۔ لیلۃ القدر کو دیکھ لیں
لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا۔ تاخراتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے، زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے، تو وہ متعین نہیں ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استئناس کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے، اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے، گناہ کا عذاب بھی بہت ہے۔ پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ غیر علم تو لوگ دین تو شاید وڑ دیں جڑیاں دین نہیں۔ تو اج بھی تواڈے سامنے وہ ایک نمونہ ہونا، کیونکہ اج دے اخبار جی پڑھ رہا بھی شعبان المعظم بڑا برکت والا مہینہ، یہ 15ویں رات جڑی نا سب کچھ ہے جی 15ویں رات نفل پڑھو تو روزے رکھو، تو یعنی دین جو گلاں وڑ دیاں جنہاں دا دین نال تعلق ہی کوئی بالکل کی کریے، صفحیاں دے صفحے، کتاباں دیاں کتاباں، رسالے پڑھ دیتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان دی 15ویں رات دی آ فضیلت ہے، اس دن قسمت لکھی جاندی ہے، مرن جمن والے لکھے جاندے، کوئی پتے ڈگ جاندے جنہاں دے چڑھ جاندے وہ مر جانے، کوئی اگاؤندے انہوں نے پیدا ہونا، یعنی یہ رات اتنی مشہور ہے۔ اج تے ابتدائی گاہ تو تھی ویکھنا اخبار پڑھے جانے، اور شاید ہی کوئی مسجد ہوئے جتھے بیان نہیں ہونا بھی شب برات آت شب برات، حالانکہ رب گواہ وان تقول اللہ ما لا تعلمون، بغیر علم تو گل کہندے نہ قرآن نے دا ذکر کیا ہے 30 پارے، بالکل لیلۃ النصف من شعبان، شب برات نہ دی کسے رات دا ذکر نہیں۔ لوگوں نے کھینچا تانی کر کے نا تو کسیٹ کیا میں لیلۃ مبارکہ نو کھچ لیاندہ سورہ دخان دی نو کہ وہ برکت والی رات، حالانکہ ساری دنیا دے مسلمان علماء جاندے بھی وہ رات جدے قرآن اترے اور رمضان دی ایک رات ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ رات وہی ہے جنہوں اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آج قدر دی رات، اس قدر دی رات قرآن اترے ہے، لیلۃ مبارکہ بالکل شعبان دی رات کوئی شاید، مگر یہ بارے روایت نہیں مشہور ہے، تسی آلے رولو متناہی ہے، اگر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ اٹھا لو 14-15 تو اتھے ہی آئی کہ فلاں صحابی آ سناؤں حضور آ کر رہا سی، آ کر رہا سی، سجدے پیر دعا کر دی، مگر شکر ہے انہوں نے کلی دا پوسٹ مارٹم دی، یہاں چو کوئی صحیح نہیں، نہ کسی دے راوی درست ہے جعلی۔ تو مسلمان جدوں یہ زوال دا شکار ہو گئے بالکل چھٹ بیٹھے، نہ کوئی جہاد، نہ اسلامی حکومت، نہ کرن دا کوئی کم، ویلے آئے اسی دن مناؤ، کوئی نہ کوئی دن لبنا چاہیے جدن حلوے پکن، پوڑیاں پکن، ناچ گانے اور اپنا نچن ٹپن کھان پین، یہ تندہ انہوں رہ گئے۔ اس پاروں اس جاہلیت دے دور سمجھو اس زوال دے زمانے بڑی بیٹاں ایجاد ہوئی ہیں، لوگ حیران ہو جاندے یار مولوی صبح میں اتنا بولڈوزر ہی پھیر دینا بھی گل کر کوئی ہوئے تو پھر گل کری، بالکل تبلیغی جماعت دے مولوی لگے ہونے، دیوبندی لگے ہونے، شب برات جاگو فلانا، او خدا دے بندے ہو اللہ دا دین آندا جس زیادہ طور کو ثبوت کوئی نہیں ہو دین سے داخل نہ کرو، بالکل کوئی دا ذکر نہ کرو، نہ قرآن اس رات دا بیان کردا، نہ اللہ دے رسول تو ایڈیاں مستند ہوندیاں تے جڑے اہل سنت دیاں وڈیاں کتاباں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، موطا، کوئی ذکر کر نہ نہیں لیا، بالکل ذکر تک نہیں کیتا، صحیح غلط کچھ نہیں اشارہ کیا۔ اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل موجود ہے، اکثر تو نہیں مانتے لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں، اور دیوبند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں، اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتویٰ نہیں لگاتا، خود کرتا نہیں ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا۔ میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہا ہے، میرا موقف وہی تھا 5 سال پہلے بھی، اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا، جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اکثر کہتے ہیں نیکی کا کام ہے، خیر ہے کرنے دو جی، لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی ہے عبادت کے لیے، تو میرے بھائی سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ عید کی اذان کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے؟
نہیں جی ثابت نہیں ہے. تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا, گناہ کا کام تو نہیں ہے, دے دیا کرے ایگزام. سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے. پکیجے الزامی جواب, اینٹی وینم, لاجیکل آنسر. تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں. بھئی آپ کا تو فارمولا تھا ثابت ہو یا نہ ہو, نیکی کا کام ہے تو کر لیں. تو عید کی اذان دے دیں, جنازے کی اذان دے دیں, کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو اور جمعے کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لیے مخصوص کر لینا, یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے, اس سے منع فرمایا ہے. اور الا یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آ رہے ہوں یا کوئی پرٹیکولر روزہ آ جائے, جس طرح 10 محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا, وہ رکھ سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی. یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو, تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھاڑ لین خالی, اور پھر بھی مسلمان بعض نہیں ہے انہوں نے جمعہ پھاڑ لیا ہے, خیال ہونا پھر بھی کوئی نہیں کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.